السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم اس پورے خطے کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے. بہت ایکسپلوسو سچویشن ہے. افغانستان سائیڈ میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ود ان افغانستان، طالبان جس طریقے سے ایک کے بعد ایک نئے صوبے پر قابض ہو رہے ہیں اور افغان فورسز جس طریقے سے ہتھیار پھینک کے ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں یا سرنڈر کر رہی ہیں، اور اشرف غنی مدد کے لیے کبھی دوستم کے پاس اور کبھی کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، اس کا انجام کار بالکل دیوار کے اوپر لکھا نظر آ رہا ہے کہ وہاں ایک بہت لمبی مشکل سول وار کی طرف افغانستان بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ہماری سرحد اس کے ساتھ ملتی ہے، افغان مہاجرین پہلے یہاں موجود ہیں، بارڈر کے قریب آ کے لوگ پھر بیٹھے ہیں کہ راستہ کھلے تو ہم پاکستان میں آئیں. کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ 30-40 لاکھ افغان مہاجرین کو جو پچھلی 3-4 دہائیوں سے ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بڑی تعداد کو اور سنبھال لیں؟ کیا جو امریکہ نے وہاں 20 سال جنگ لڑی اس کے بعد اس کا فرض نہیں ہے کہ وہاں اسٹیبلٹی کے لیے اپنا رول ادا کرتا ہے اور نیٹو کی جو افواج وہاں موجود تھیں امن کو یقینی بنا کر پھر وہاں سے نکلتی؟ لیکن صورتحال یہ ہے کہ الزامات کا نشانہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان ہی ہے، اور پاکستان کے اوپر دباؤ یہ تھا کہ آپ طالبان کو بات چیت کی میز پر لائیں. پاکستان بات چیت کی میز کے اوپر لایا، اس کے بعد طالبان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کی رضا کے مطابق نہیں ہو پائی. قطر میں بات چیت، سعودی عرب میں بات چیت، کبھی ٹرکی کے وزٹ، اور پھر اس طریقے سے وہ ٹروئکا پلس والا کانسیپٹ جو تھا اس کو بھی سامنے لایا گیا، لیکن نتیجہ خیز بات چیت ان کی نہیں ہوئی. اور بائیڈن نے آخر کار کہہ دیا کہ 31 اگست تک جتنے امریکی فوجی وہاں موجود ہیں وہ افغانستان چھوڑ دیں گے. افغان نیشنل آرمی کو ہم نے بڑے پیسے دیے اور بھی دیں گے، وہ اب لڑیں اور اپنا ملک سنبھالیں. یہ افغانستان کی ہسٹری سے جو لوگ واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ افغان نیشنل آرمی کتنے دنوں میں گر جانی ہے. یہ بالکل ڈے ون سے کلیئر تھا کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف فیو ویکس اور یہ کابل فال ہو جائے گا. اب وال اسٹریٹ جرنل اور بہت سے انٹرنیشنل جو نیوز آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے یہ خبریں آج شائع کی ہیں کہ ود ان 3 months کابل فال ہو جائے گا. اب اس کی امپلیکیشن پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، اس خطے کے لیے کیا ہے، وہ آج کے پروگرام کا ہمارا فوکس ہے. پرائم منسٹر نے امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے معاملے ہیں اس کے حوالے سے آج ایک انٹرویو دیا ہے، کیونکہ موحد یوسف کے اس بیان کے بعد کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کو کال آئے گی، پھر کبھی کہتے ہیں ٹیکنیکل فالٹ ہے، کبھی کوئی اور وجہ ہے، تو ہمارے لیڈرشپ کو انگیج نہیں کیا جاتا. اگر وہ ہم سے بات نہیں کریں گے تو وی ہیو آپشنز. یہ ایک اچھا انٹرویو نہیں تھا، سفارتی لحاظ سے ایک کمزوری کی نشانی تھی. تو پرائم منسٹر نے آج اس کا جواب دیا کہ بائیڈن کی کال کیا وہ منتظر ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا دکھائے گا. President Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now. And I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. And also they feel that we're very close to China and then they want to sideline China. انڈیا افغانستان کے اندر بہت زیادہ پیسہ لگا چکا ہے اور انڈیا افغانستان کے اوپر چاہتا ہے کہ اس کا تسلط برقرار رہے، ایک رول رہے جس سے پاکستان کو دونوں اطراف سے، ایسٹرن بارڈر سے بھی اور ویسٹرن طرف سے بھی، پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر کراس بارڈر جو ٹیررزم، NDS یا دیگر حوالوں سے وہ ماضی میں بھی کرتا ہے، اس چیز کا وہ ابھی بھی زور و شور سے اس کو آگے بڑھائے اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے. 2 انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، ایڈریئن لیوی اور کیتھی اسکاٹ، ان کی ایک کتاب آ رہی ہے جس کا نام ہے اسپائی سٹوریز. اسپائی سٹوریز میں انہوں نے را میں جا کے اجیت دوول سے بات چیت کی ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی ISI کے بھی جو سینئر افسران تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے بات چیت کی ہے. اس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو پٹھان کوٹ والا اور جو دوسرا حملہ تھا اس کی جو منصوبہ بندی تھی وہ منصوبہ بندی افغانستان کے اندر کی گئی، پاکستان کا براہ راست اس کے اندر رول نہیں تھا. پٹھان کوٹ والے حملے کے اندر ان کے اپنے سپاہیوں نے پیسے لے کر ان حملہ آوروں کو جانے دیا. اسی طریقے سے جو دوسرا حملہ ہوا پلوامہ والا، اس کے اوپر جو کچھ ہوا وہ ہلمند میں بیٹھ کے اس کی منصوبہ بندی ہوئی، جا کے حملہ جو تھا وہ کسی اور سرزمین پر ہوا، پاکستان کا اس میں رول نہیں تھا. پھر اسی طریقے سے کلبھوشن یادو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسٹس تھا انڈین کا، بڑا انورٹیڈ کاماز میں یہ انڈین اخبارات نے رپورٹ کیا ہے. وہ کتاب سامنے آئے گی تو اس میں اور چیزیں کھلیں گی، کیونکہ اسی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک بیک چینل کانٹیکٹ ISI اور را کے درمیان موجود تھا. اس تمام عرصے میں بات چیت کا عمل چلتا رہا، لیکن افغان راستے سے جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے وہ را اور NDS کا جو کنیکشن ہے وہ پاکستان کے لیے بہت خوفناک ہے. آج شاہ محمود قریشی نے داسو حملہ جو ہوا اور اس کے اندر جو شہادات پاکستان کو ابھی تک ملے اس کے اوپر بات کی ہے، دکھائی گا کیا کہا. جو واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ، اس کے جو ہینڈلرز ہیں ان کی تہ تک بھی ہم پہنچے ہیں. ہماری کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی
सरजमीन को इस्तेमाल किया गया. इसकी प्लानिंग, एक्सिक्यूशन के, इसके जिसकी मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर एनडीएस और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है. हमारे साथ जो आज शुरका हैं, ऑन अब्बास बप्पी साहब हैं हमारे साथ, तहरीक इंसाफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ. मोहम्मद ज़ुबैर साहब PMLN से हमारे साथ हैं, और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ है. सबको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में. बप्पी साहब आपसे आगाज़ करूँगा. प्राइम मिनिस्टर ने आज टेलीफोन कॉल के ऊपर जो एक मेरे ख्याल में वाज़ेह लाइन तो ले ली है, लेकिन बहरहाल एक सफारती लिहाज से हमारे लिए मसला नज़र आता है, दूरी हो, ट्रस्ट डेफिसिट हो तो अच्छा नहीं है. आपकी मोहब्बत हो, कुर्बत हो, उससे मामला हल करने में मदद मिलती है. क्या मसाइल पैदा कैसे हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए मलिक साहब, इशू आज का नहीं है, इशू उस वक्त सा है जब से तालिबान के साथ अमेरिका ने अपनी टॉक्स शुरू की थी. इत्तफाकन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ कि अमेरिकन जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ना सिर्फ अफगान गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान को तो वैसे नहीं किया, अफगान गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड नहीं किया. जब इनकी गुफ्तगू चल रही थी, अगर आपने वो पूरा इनका फरवरी 2020 का अगर पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा हो, तो मैं उसकी चीदा सारी देख रहा था, तो उसमें सिर्फ एक शिक ऐसी थी जो कि अमेरिकन को सूट करती थी, बाकी सारी शिकें तालिबान को सूट कर गई. सो ऐसे लिखता था कि तालिबान ने शायद उनको बना के दी और साइन हो गया. मतलब वो एक शिक ये थी कि जी जो अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल या अलायंस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी. और जो बाकी शिकें थी वो ये थी कि अमेरिकन सारे यहाँ से विड्रॉ कर जाएंगे, अमेरिका UNO से जो सैंक्शंस हैं वो अफगानिस्तान के साथ सारी रिमूव कराएगा, डिप्लोमेटिक उनको इम्यूनिटी लेके देगा, वहाँ पे जितनी भी उनके जो इश्यूज़ हैं, जो गुफ्तगू करनी है, फ्यूचर में रोड मैप है, वो तालिबान अफगानिस्तान से तय करेंगे. यानी कोई रोड मैप नहीं था. और उसके बाद इत्तफाक ये हो कि उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल विड्रॉल भी कर दिया. और इररिस्पॉन्सिबल विड्रॉल ये था कि जब वो 3,07,000 फौज को ट्रेन करके जा रहे थे, तो जिस पे 2 खरब खर्च किया था, उसकी जो हैंडलिंग थी, जो 2 खरब डॉलर जो उस पर खर्च किया था, उसकी हैंडलिंग जो थी वो उसको अनडिफाइंड करके चलेगी. मतलब जहाज तो खड़े हैं उनके पास, लेकिन उनकी जो मेंटेनेंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए वो वापस चले गए. फिर बेचारों के साथ ये किया, ये अफगान गवर्नमेंट की बात करूँ, फिर बेचारों के साथ ये किया कि वो जो 5,000 प्रिजनर्स थे वो उनकी गर्दन पर वो भी आज़ाद करवा लिए. जो तालिबान के प्रिजनर्स वो आज़ाद हो गए, जो कि अब लड़ाई कर रहे हैं. और इसके साथ ये करते गए कि जितनी उनकी जो एक वो जो हैगेमनी थी वहां पे, पाकिस्तान और अमेरिका में फर्क हुआ है. इशू ये कि तो वो कह रहे थे ना कि करके तो हमारी बातचीत करो. उसमें इशू ये था, फिर डेट दे दी कि जी हम फलानी डेट को जा ले. जब वो डेट आ गई तो तालिबान ने समझा कि जब हमें अमेरिकन सुपर पावर को यहाँ से दौड़ा दिया, एक डेट ले ली, हम पाकिस्तान को किस लीवरेज पे लेंगे? जो हमारी लीवरेज थी वो ख़त्म हो गई. अब लीवरेज खत्म, ये हमें कहें जी उनके साथ बात कराएं. तो हमने यहाँ इस्लामाबाद में जब बात करवाई थी तो उनका वन सिंगल पॉइंट एजेंडा, जी अशरफ गनी को हटा दें. अब अशरफ गनी को हटाना हमारे हाथ में नहीं था, और अशरफ गनी साहब कहते कि जी हम तालिबान के साथ जो पावर चीज़ है निगोशिएट वो करने को तैयार नहीं. इस पूरे इशू में अब हमने दुनिया को ये बावर कराना था कि ये फेलियर हमारा नहीं है, ये अफगानिस्तान का अपना फेलियर है. जिस मुल्क में 2 खरब वहाँ पे खर्चा हुआ पड़ा है अमेरिकन टैक्स पेयर मनी का, और वो सारा करप्शन में खर्च हो गया, और वो सारा दुबई में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, वो अब अपने फेलियर का शिकार होती है. फौज जो है कैपिचुलेट कर गई है, यानी कि लड़ाई नहीं कर पा रही. वो हमारा इशू नहीं है. हम जहां पे अब विक्टिम बनते जा रहे हैं दुनिया में, आप परसों वो देखें जी सैंक्शन पाकिस्तान, हमें ऐसे स्केप गोड बनाया जा रहा है कि जी ये सारा पाकिस्तान का कसूर है, हद तक कि हम तो विक्टिम है. मैं सिर्फ आखिरी चीज मलिक साहब से पूछ रहा हूं. जुबैर साहब, ये जो अमेरिका के साथ रखना अंदाजी है ये बिल्कुल अकल से बाला है. 20 साल से 2 लाख फौज हमने ट्राइबल एरिया में भेजी इनकी फरमाइश के ऊपर. फ्रंट लाइन एलाई बने, 9/11 अमेरिका में हुआ, करने वाले कोई और थे, पाकिस्तान का उसमें अमल दखल कोई नहीं था. 20 साल से जंग भी लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त बंदूकों का रुख भी हमारी तरफ है. वो टेलीफोन कॉल वाली स्टोरी आप पढ़ें तो आपको शर्म आएगी कि ये पाकिस्तान से कैसे सफारतकारी की गई. तो मसाइल हैं क्या एक्चुअली, क्यों इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट आया? एक तो देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फंडामेंटली एक ड्राइंग रूम में जाना है, ड्राइंग बोर्ड पर जाना है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों दुनिया है, अमेरिका क्यों ख़िलाफ़ है. और ये कि आज की बात तो नहीं है, ये जो डबल गेम की बात है 2007, 2006, 2004, ये सारे पीरियड के दौरान अमेरिका हमें ब्लेम करता रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ से एड ले रहा है, पाकिस्तान एक तरफ से फ्रंट लाइन स्टेट बन रहा है, अमेरिका की और वेस्ट की हेल्प करने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ से वो हरकतें कर रहा है जो वेस्ट या अमेरिका के लिए अच्छी नहीं थी, यानी कि तालिबान को सपोर्ट करना और वो तमाम चीज़ें. ये नदीम इतने मासूम बन के हम बाहर निकल जाएं
اور یہ کہیں کہ جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور ساری دنیا ہمارے خلاف ہے. سو اگر دنیا ہمارے خلاف ہے تو ہمیں پھر کیا کرنے؟ دیکھیں نا، ویسٹرن بارڈر انسیف ہے، ایسٹرن بارڈر انسیف ہے. واٹ از ہیپننگ ان افغانستان could have devastating consequences in پاکستان. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. تو اس میں کریڈٹ لینے کی تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی پاکستان کے خلاف سب ہو گئے. تو کیا پاکستان کو یہ سوچنے کی پالیسی میکرز کو اور تمام ان لوگوں کو جس میں بشمول میں اور آپ اور سب شامل ہیں کہ وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں؟ کیا ہماری ترجیحات اکنامک ہے یا ملٹری ہے؟ کیا ہم جیو پالیٹکس چاہتے ہیں یا جیو اکنامکس چاہتے ہیں؟ جیو اکنامکس چاہتے ہیں تو جیو زبیر صاحب اکنامکس ہمیں کرنے پھر کے کیا لیے تو کرنا ہمیں چاہیے تھا اس عرصے میں فنڈامنٹلی جب یہ کرائسس پیدا ہوا؟ بائیڈن انتظامیہ آئی تو عام توقع یہ تھی کہ بائیڈن آئیں گے، پرائم منسٹر سے ٹیلی فون کال ہوگی، یا وہ ان کے وہ جو وزیر خارجہ ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ آئیں گے تو وہ بات کریں گے، پرائم منسٹر سے ملیں گے تو راستہ نکل آئے گا آگے. تو یہاں تو ٹیلی فون کال ہی نہیں آئی. دیکھیں نا، ٹیلی فون کال نہیں ہے. دیکھیں ندیم، میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل، میں تو بہت ہی ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں. ہم شوکت ترین فائنانس منسٹر بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شوکت ترین کو یہ چیزیں ڈلیور کرنی ہے، انفلیشن کم کرنا ہے، ٹیکس ریونیوز بڑھانے، سو آن اینڈ سو فورتھ. کامرس منسٹر کو ایکسپورٹس بڑھانی ہے اینڈ سو آن. فورن منسٹر 3 سال کے بعد، یا میں صرف ان فورن منسٹر کی نہیں بات کر رہا، ہمیشہ سے ہمارا جو لیڈ ہے جس میں میں اور آپ شامل ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فورن منسٹر کھڑے ہو کے یہ کہے کہ شدید ٹینشن ہے پاکستان کی ہر ملک کے ساتھ انکلوڈنگ سپر پاورز کے ساتھ، تو وہ بڑا پلس پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. دا کوسچن از واٹ اٹیمپٹس ہیو یو میڈ؟ کیا ہم بالکل بے قصور ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ہم بالکل بے قصور ہیں اور ساری دنیا ہمارے اگینسٹ ہے اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہم وہیں کھڑے ہیں. سو اگر آپ 2000 کے بعد سے دیکھیں گے تو جب 2010 میں 2011 میں اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے نکلے تھے تو وہ ساری قربانیاں رائے گاں چلی گئی تھی. دا ویسٹ واز ناٹ لوکنگ ایٹ پاکستان with the kind of favors that we delivered to them کہ افغانستان میں ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے، ہم نے قربانیاں بھی دیں، ہم نے سب کچھ کیا، اور اینڈ میں ہم نے بیسز بھی دیے ان کو یہاں پاکستان میں، انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پاکستانیز کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں ہم بیسز بھی دے رہے ہیں. سو ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہم غلطی کرتے ہیں. ہم نیگوسیشنز کرنے میں یا تو بہت کمزور ہیں یا ہم وہ چیزیں نکالنے. اب بائیڈن سے فون کا ایشو اتنا بڑا کھڑا ہو جانا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یہ تو تضحیق ہے کہ جی بائیڈن کا فون نہیں آ رہا پائے. پھر عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، میں نے کہہ دیا بھائی ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے، وہ معید یوسف کہتے ہیں انہوں نے بیسز مانگے ہی نہیں. سو واٹ از دا ٹروتھ؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ سچائی ہے کیا. جنرل غلام مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، جنرل غلام مصطفیٰ کہاں خرابی کیسے پیدا ہوئی؟ ہم اچھی طریقے سے سفارت کاری نہیں کر پائے، امریکہ کو انگیج نہیں کر پائے. اب یہ ٹیلی فون کال والے معاملہ ہے تو زبیر صاحب کا لفظ بالکل ٹھیک ہے کہ تضحیق امیز ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو کال نہیں آئی جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری افغانستان میں سیٹلمنٹ کرا دو، ہماری فوج افغانستان سے نکل جائے. اس پرائم منسٹر سے بات نہیں کرنے پہ تیار. یہ خرابی پاکستان کے جغرافیے میں ہے. اگر آپ سوچنا چاہیں تو امریکہ اس ریجن میں چاہتا کیا ہے اور دنیا چاہتی کیا ہے جو پاکستان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا کر نہیں پا رہا. جب آپ یہ بات سمجھیں گے تو ہی ہمیں بات سمجھ آئے گی. باقی سب سیمینٹکس ہیں، اس کے اوپر آپ بات کر لیجیے. جو بائیڈن صاحب نے کال نہیں کی، آئی ڈونٹ نو کیوں ہمارے ہاں پہ اتنا زیادہ ہنگامہ اٹھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بائیڈن نہیں کال کرے گا. جو بائیڈن کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. اگر تو امریکہ اس خطے میں امن چاہتا، افغانستان اور پاکستان کو سیٹل دیکھنا چاہتا تو شاید وہ پاکستان سے بات بھی کرتا اور پھر یہ خرابی نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ خرابی آج کل کی نہیں ہے. 2002 میں جب بون ایگریمنٹ ہوا تھا، اگر اسے چلے جائیں تو وہاں پہ جو 2 ملک افیکٹڈ تھے وہ انوائٹڈ نہیں تھے. وہاں پہ انہوں نے ایک ڈھانچہ بنایا خود اپنا اور افغانستان پہ امپوز کر دیا. بون جب ہوا تھا یہ تو پاکستان اور افغانستان وہاں پہ ٹیبل میں موجود نہیں تھے. انہوں نے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے، دوبارہ لائن پلے کریے تاکہ آواز کلیئر ہو جائے. پرائم منسٹر کا بیان کا دوسرا سنائیں جو آج انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا افغانستان کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کو کیوں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ دکھائیے گا ذرا وہ بھی. Pakistan has already been being made a scapegoat by Afghan government.
It is blaming Pakistan for all the misgovernments and the kleptocratic government that Afghanistan has been. They are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. They've been there for 20 years. What will they do now which they didn't do in 20 years? The whole hasty way that the Americans have suddenly left. The Americans, if you wanted a political settlement, common sense is that you do the political settlement from a position of strength. So when you have 150,000 NATO troops there, that was the time to do a political settlement. We are worried because it will be a prolonged, protracted civil war, and the country that will be most affected after Afghanistan will be Pakistan. امریکہ افغانستان میں 2000 ارب ڈالر صرف کر چکا ہے اور 3 لاکھ افغان جو فوج اس نے تیار کی تھی، جو اس کا خیال تھا کہ یہ 60-70 ہزار طالبان کو قابو کر لے گی، اب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس نے جب اپنی 1.5 لاکھ فوجیں وہاں موجود تھیں نیٹو کی، جس میں 1,10,000 امریکی فوج تھی، یہ کانٹریکٹرز کے علاوہ ہے، اس کی تعداد ہو سکتا ہے اس سے زائد ہو، 3-4 لاکھ وہ بھی وہاں موجود ہوں، تو تب آپ سیٹلمنٹ کر نہیں سکے. تو اب پاکستان کے ماتھے پہ بندوق رکھنا وہ کوئی مناسب لگتا نہیں ہے. دوسرا ایک بہت بڑا ایشو افغان مہاجرین کا آنے والا ہے، جو ہم پہلے 30-40 لاکھ سنبھال رہے ہیں. کیا اتنے اور سنبھالنے کی سکت ہے پاکستان میں؟ شاید اس کا بہت بہتر حل یہ ہوگا کہ افغان بارڈر ایریاز جو ہیں اس میں ان کو بسایا جائے افغان ٹیریٹری کے اندر، اور پاکستان دل کھول کے ان کی مدد کر دے. گندم چاول جو چاہیے ہم دے سکتے ہیں ان کو دیں، لیکن پاکستان میں 30-40 لاکھ اور نہیں لانے چاہیے. پاکستان کی حالت اکانومی کی بہت اچھی نہیں ہے. بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جنرل غلام مصطفیٰ، آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی. لگتا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ اس خطے میں ہونے جا رہا ہے. جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ کوئی بہت زیادہ تسلی بخش نہیں ہے، اور سپل اوور اگر ہوتا ہے تو ہم اپنی سیکورٹی کیسے انشور کریں؟ پاکستان کے مسائل چند ایک تو ہیں جس سے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس خطے کو سٹیبل دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اگر وہ سٹیبلٹی چاہتا تو شاید اس کی اپروچ ساری ڈفرینٹ ہوتی. اب پاکستان کو نہ صرف یہ کہ افغانستان میں امن کے لیے اپنی پوری کوششیں پورے کار لانی پڑ رہی ہیں، پاکستان کو اندرونی طور پر بھی اپنے بارڈرز کو بھی مستحکم اور ڈیفینڈ کرنے کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. آج آپ لیکن کیا کریں؟ کیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ چائنا اور روس اس وقت مشترکہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں. ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ سینٹرل ایشین سائڈ کے اوپر یہ سپل اوور اگر ہوئی افغان سول وار کی تو اس کو کیسے روکنا ہے. انہوں نے ازبکستان کو بھی انگیج کیا ہے، تاجکستان کو بھی رشیا نے انگیج کیا، اور چائنا کے ساتھ مشترکہ مشقیں کر رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہمارے تو وہ بارڈر ساتھ اتنا لمبا ہے کہ آپ کو 2 لاکھ اور فوج بھیجنی پڑے گی. دیکھیے، پاکستان کے لیے تو سوائے اس کے کہ افغانستان میں امن کے لیے کوششیں کرے، پاکستان تو جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت. تو خدا نخواستہ اگر مغربی سرحدیں ہماری ہیٹ اپ ہوتی ہیں تو پھر مشرقی سرحدوں میں سے بھی ہمیں مسائل بڑھیں گے ہمارے لیے. روس نے آلریڈی اپنی فورسز تاجکستان وغیرہ پیش کر دی ہوئی تھی، اور یہ جو واخان کوریڈور کا مسئلہ تھا وہ جب گئے ہیں طالبان گئے ہیں چین میں، وہاں بات ہوئی تھی اس سے. تو پاکستان کے لیے تو مسائل ہیں. ہمارے اپنی سیکیورٹی کے لیے جو پاکستان نے بھی تک کوششیں کی ہیں، جو بارڈر فینسنگ کی ہے، جو کچھ کیا ہے، اور دوسری آپ کو یہ تجویز تھی کہ اگر افغانستان سے کوئی لوگ اس طرف آتے ہیں تو آئیں گے کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے طالبان کو خطرہ ہوگا، یہ وہ لوگ گورنمنٹ کے ہوں. ان میں سے جو لوگ آئیں گے ان کو وہ جو 79 کی سچویشن تھی وہ تو بہت مختلف تھی. اب جو لوگ آئیں گے ان میں سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ انہی لوگ ہوں جو این ڈی ایس کے ہیں یا جو را نے ٹرین کر کے لوگ بھیجے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے خطرات تو بڑھ رہے ہیں. اس میں اندرونی طور پہ پاکستان کو اپنے آپ کو پولیٹیکلی مستحکم کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی باقی جو کچھ بھی آپ کام کریں گے تو آپ کی کامیابی ہوگی. ورنہ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں یہ انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ذکر کیا جنرل غلام مصطفیٰ، یہ اس سارے معاملے میں شاید سب سے زیادہ وزنی ہتھیار پاکستان کے لیے اس وقت یہ ہے انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر، اپوزیشن، بڑے 3-4 لیڈر، آرمی چیف ایک میز پر اکٹھے بیٹھ کے ایک حکمت عملی کے اوپر، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مہر لگا رہے ہوں. وہ چاہے عمران خان نام ہو، چاہے شہباز نام ہو یا زرداری نام ہو، پلان پاکستان کا ایک ہو. کیا وہ کام اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی دیکھیے، ایک کوشش تو شروع ہوئی تھی جب یہ پہلی بریفنگ ہوئی تھی تمام پولیٹیکل لیڈرز کو جو پارلیمنٹ میں ہے افغان ایسوسیشن پہ. میرا خیال اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ موقع ہے، اور ایک سنہری موقع ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم اپنے اختلافات، سیاسی اختلافات تو ہوں گے اور بعد میں بھی رہیں گے، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، ان کو ایک طرف رکھیے آپ. فی الحال جو ضرورت آپ کو یہ ہے کہ اندرونی طور پر اپنے آپ کو پولیٹیکلی مستحکم کیجیے،
تاکہ آنے والے خطرات کے لیے بحثیت قوم ہم تیار ہوں. ورنہ اگر خدا نخواستہ میں بپی صاحب آپ سے بھی چاہوں گا جو ہوتی ہے ہوئی تھی اس میں آرمی چیف پریزائڈ کر رہے تھے. آئی تھنک ڈی جی ایس آئی نے بریف بھی کیا تھا اس پارلیمنٹیرینس کو. پرائم منسٹر تشریف نہیں لائے تھے. یہ موقع ایسا ہے نہیں ہے کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. اس میں یکسوئی چاہیے. ورلڈ کیپٹل واشنگٹن اگر ہماری آواز نہیں سنتا تو وہاں پہ بھی ہمارا اپوزیشن لیڈر بھی وہی بولے جو پرائم منسٹر بولتا ہے. دو چیزیں میں پہلے آپ کا جواب دے دیتا ہوں کہ جب وہ بریفنگ ہوئی تھی اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو بریفنگ دی جا چکی تھی. اور اٹس ناٹ این ایکسکیوز نا. نہیں وہ لیکن آپ واز ٹوٹلی بریفڈ آن دیٹ. آپ ایک نیشنل پکچر آپ نے شہباز شریف صاحب نے ایک اعتراض کیا تھا کہ جی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اگر نہیں آئیں گے تو گزر گیا نا. اب بتائیے اب ایشو بن سکتا ہے. دیٹس ناٹ بی ڈن. لیکن ایک چیز تھوڑا سا کلیئر کروں جو زبیر صاحب نے ایشو کیا کہ بائیڈن کے فون کے حوالے سے. بائیڈن نے ابھی اشرف غنی نے کانٹیکٹ کیا کل پرسوں سے, تو اس نے کہا یہ آپ کا ڈٹ ایشو ہے, یہ ہیڈ ایک آپ کا ہے. افغانستان کی ریجنل سیکورٹی ہمارا ایشو نہیں ہے. تو جس ملک میں وہ $2 کھرب خرچ کر کے ڈس انگیج کر چکا ہے وہ ہمارے ساتھ انگیج کیوں کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, ہم سب سمجھتے ہیں کہ چائنا میں جیسے جیسا چائنا کا انفلوئنس اس ریجن میں بڑھتا جا رہا ہے, امریکہ انفلوئنس اپنا کم کرتا جا رہا ہے. سو اس کے بہت سارے ریزنز اور انگیج نہ کرنے کے. نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ سمجھ رہے ہیں میرے آنریبل کولیگ کہ حمداللہ محب سے یا دوسرے ایسی پولیٹیکل لوگوں سے جو افغانستان کے لوگ ہیں ان سے انگیج کرنے سے ہم سچویشن بہتر کر سکتے ہیں, یہ غلط ہے. افغان سفیر کے بیٹی کے جو اغوا ہوا تھا, اگر صرف اسی کو تھوڑا سا ٹیکنیکل دیکھا جائے تو اس کے اوپر جو پالیٹکس کرنے کی کوشش کی تھی بغیر انویسٹیگیشن کی, جتنی بھی چاہے وہ انڈین سوشل میڈیا چاہے ہماری اپنی پولیٹیکل جماعتوں نے اسی دن کشمیر کے الیکشن میں کہہ دیا تھا دیکھیں جی کیا ہوگا. آج جب چیزیں آیا ہو رہی ہیں تو تھوڑا سا وہ بھی کلیریفائی کرنا چاہیے. بٹ دا ایشو از ٹو, اگر انڈیا اپنا افغانستان کی جنگ بڑھتی ہے تو 2 ایشو ہمیں آئیں گے. ایک ریفیوجی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کابل کے گرنے کی وجہ سے 5 سے 10 لاکھ لوگ جو پاکستان آنے کی سوچ رہے ہیں ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. پہلے بھی 30 لاکھ لوگ پاکستان میں جو کہ ہمارے لیے ہم ان کے لیے دل کھلے, بٹ ہم ان کو اور لوگوں شاید افورڈ نہ کر سکیں. دوسرا بڑا مین ایشو ہے سیف ہیونس کا. جب امریکن اور پورے الائز وہاں پہ موجود تھے اس وقت بھی افغانستان کی گورنمنٹ کا جو پورا کنٹرول تھا وہ 50% سے زیادہ نہیں تھا. نورستان جیسے پروونسز میں بھی ٹی ٹی پی اور بیت اللہ جو مسعود یہاں سے گئے تھے انہوں نے جا کے وہاں پہ سیف ہیونس بنا رہے تھے. اور آج جو ہے نا جنرل رشید دوستم جو وار لارڈز ہیں انہوں نے اپنی وہ جو اپنا ناردرن میں ازبیک سائڈ پہ اور تاجک سائڈ پہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا انہوں نے اپنی ٹیریٹریز قائم کر لی. ہمیں میرا صرف ایک پوائنٹ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ پہلے بھی آپ اے پی ایس سے دیکھیں 2014 میں, آپ 16 میں باچا خان یونیورسٹی کا انسیڈنٹ دیکھیں, پی سی گوادر 2019 میں, 2021 میں داسو کا, سارے کے سارے لنکس وہاں سے آ رہے. تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ ڈسٹیبل ہوتی ہے تو ہم سب سے بڑے وکٹم بنیں کیونکہ پھر وہ سیف ہیونس کریٹ ہو جائیں گی. اور وہ سیف ہیونس میں ڈفرنٹ آرگنائزیشن ہیں. آپ یہاں بی ایل اے سے شروع کریں, بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو افغانستان میں لے کے اور یہاں پہ آئیں. ہمارے لیے بہت ضرورت ہے. داخلی یکجہتی چاہیے. ہم چاہتے ہیں نیگوشیٹڈ گورنمنٹ طالبان پلس غفانہ کی ہو تاکہ وہاں پہ سکون رہے, ہم یہاں پہ رہ سکیں. ہم جتنے داسو اٹیک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. ہمارا ایک وہ سینٹر پیس ہے اس وقت ترقی کا اگر کہیں تو اس میں آپ نے وہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ڈالا ہوا ہے سی پیک. اس کے اگر کسی ایک منصوبے کو چائنیز انجینئرز کو چائنیز سٹیزنز کو یہاں پر اٹیک کیا جاتا ہے تو سیدھا سیدھا پاکستان کو ہرٹ کرنے کے لیے وہ ایک کانسپیریسی ہے بہت بڑی. داسو ٹیگ پہ آج فارن منسٹر نے بائی نیم آئیڈینٹیفائی کیا را اور این ڈی ایس کا کنیکشن. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں وہ آپ کی وہاں سے بات لے کے چلوں گا کہ کنٹری میں پولیٹیکل ایک سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ آنا. اور میں اس کی اگزامپل ایک دیتا ہوں. 16 دسمبر 2014 پر کو آرمی پبلک اسکول میں اٹیک ہوتا ہے. 16 دسمبر کو 24 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی. ود ان 8 days ود دی انٹائر پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ ان پریزنس. اور رات تک 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان ایگری ہو چکا تھا بیکاز سینس آف ارجنسی تھی. اگر ابھی بھی سینس آف ارجنسی نہیں ہے اور اس قسم کے انیشیٹو اگر ہم نے کچھ لینے, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم انالیسس کرتے ہیں کہ جی پاکستان افورڈ کر سکتا ہے, پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو, ایک ایسی حکومت بنے. بھائی یہ تو پاکستان, یہ تو دس از گیون بٹ دیٹس ناٹ ہیپننگ. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ داسو کا آپ نے جس طرح سے ذکر کیا تو پروٹیکٹ کرنا ہمارا کام ہے. اگر وہ فیلئر ہے تو وہ ہمارا فیلئر ہے. صرف انگلی اٹھا کے بتا دینا کہ جی اس نے کیا تھا, وہ تو ہمیں پتہ ہے. ہمارے نون اینیمیز تو ہمیں پتہ ہے, ان کے ساتھ کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں ریلیشن شپ. وہ بھی ایک وقت ہے کہ ہم کیا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو اپنا دشمن بنانا ہے اور پھر بڑے آسانی سے انگلی اٹھا کے اور باہر نکل کے اپنے آفس میں چلے جائیں یہ بتا کے کہ جی یہ را نے کروایا ہے. اینڈ دین
What do we do? دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں فیوریٹس, ہم بار بار یہ کہتے ہیں, دا پرائم منسٹر has said کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. اب دو ہی وہاں اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایک طالبان ہے, ایک افغان نیشنل گورنمنٹ ہے. کلیئرلی پاکستان کا فیوریٹ اس طالبان بائی اٹس ایکشنز. کہنے سے نہیں وہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. آج آپ انٹرویو وہ طالبان کے اسپوکس مین کا چل رہا تھا ایک چینل پر, جو کہ کہاں سے لائن لیتا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. شیخ رشید انٹرویوز دیتے ہیں جس میں وہ افغان حکومت کو نشانہ بناتے تنقید کا. تمام لوگ افغان حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں, which is clearly supporting the Taliban narrative. اگر طالبان سکسیسفل ہوتے ہیں تو وہ جو سیف ہیونز کی ابھی بات کی تھی وہ یہاں ہوں گے ہمارے, اس سے بہت سی وہ فورسز انکریج ہوں گی جو ہمارے لیے لمحہ فکر ہوگا. ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے, جیسے 2004 کے بعد 2005 کے بعد جس طرح سے ہمارے ہاں یہاں دہشت گردی پڑی تھی. سو کلیئرلی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیٹڈ ہونا چاہیے, ایک چیز تو طے ہے کہ وی ہیو فیلڈ ان ڈوئنگ دیٹ ایز اے میجر اسٹیک ہولڈر. یہ تو بات چیت تو چل رہی تھی, اتنے سالوں سے چل رہی تھی, فلری آف وزٹس ہوتے تھے, کبھی وہاں سے ٹیلی فون کال آتی تھی, یو ایس ڈیفینس سیکٹری اور پتہ نہیں کون کون آ رہا ہے, وہ جو یو ایس اسپیشل انوائے تھے. تو ایک تو چیز بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان انکلوڈنگ اینڈ دا ریسٹ completely failed to anticipate کہ جتنے برے طریقے سے افغان نیشنل فورسز کولیپس ہوئی ہیں یہ ہم نے اندازہ ہی نہیں کیا تھا. and therefore the problem on our head and now we don't know how to get out of it. but یہ ابھی بھی اگر فیوریٹ گیمز نہ کھیلیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کو پرائم منسٹر کو ہونا ضروری ہے. وہ الگ سے بریفنگ نہیں کروا سکتے اور باقیوں کو ایکسپیکٹ کریں کہ ساری نیشنل لیڈرشپ وہاں موجود ہو اور دے ول کم ٹو سم کنسنسس اینڈ سو آن. تو یہ سارے سٹیپس اٹھانے کو سینس آف ارجنسی تو نظر آئے نا, صرف انٹرویو دینا اور انالیسس کر کے یہ بتا دینا کہ سارے ہمارے اگینسٹ ہے, دیٹس نو سولوشن. پرائم منسٹر شوڈ لیڈ دس پروسیس تاکہ اس میں سیاسی آواز جو ہے ہماری پارلیمنٹ سے, ہماری اپوزیشن جماعتوں سے, پرائم منسٹر کی اپنی آواز وہ ورلڈ لیڈرز تک جاتی رہے, وہ نہ جائے. پرائم منسٹر ایک جنگل کا افتتاح کر رہے تھے اس وقت اسلام آباد میں, ایک سیکورٹی بریفنگ ہو رہی تھی افغان سچویشن کے اوپر, تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پرائم منسٹر کو اس وقت جنگل کا فیتہ کاٹا یا وہاں پہ اس پروسیس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا جہاں سیکورٹی سچویشن کے اوپر بریفنگ ہو رہی تھی. یہ ایک مسنگ لنک ہے جنرل غلام مصطفیٰ. دیکھیں یہ تو goes without saying کہ جی buck stops at the prime minister, پرائم منسٹر کو ہی لیڈ کرنا ہے, اور جو بھی ناکامی ہوگی یا کامیابی ہوگی ان کا صحرا یا ان کے خلاف بات تو پرائم منسٹر کے خلاف جائے گی. لیکن دوسری بات یہ دیکھیے, ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہر فیلر پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہیں. طالبان کو جب سے امریکہ نے خود ڈائریکٹلی انگیج کیا اور اشرف غنی صاحب کو بھی ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا, تو اب یہ بتائیے کہ امریکہ نے خود تو ان کو ریکگنائز کر لیا پولیٹیکل فورس کے طور پہ بھی, ملٹری فورس کے طور پہ بھی. اب پاکستان کا یہاں پہ کیا قصور نکلا ہے اس سے؟ ہر چیز پہ ہم پاکستان کو دیکھیے بلیم کرنا میں چھوڑ دینا چاہیے. نمبر 2, یہاں پہ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں, طالبان کو انہوں نے سینکشن کیا تھا, انہی طالبان سے انہوں نے بعد میں نیگوشیٹ کیا امریکنوں نے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. جی میں وہی آپ سے عرض کروں نا, ان سے نیگوشیٹ کیا, ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا, ان کو ایک پولیٹیکل فورس ریکگنائز کیا, ان کی آواز ساری دنیا میں پہنچائی, خود امریکہ نے پہنچائی اس سے. اب طالبان ایران بھی ہو آئے ہیں, روس بھی ہو آئے ہیں, چین میں بھی وہاں کے فارن منسٹر سے مل کے آ گئے ہیں, اب تو ایک فورس ہے وہاں پہ. اگر پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی سب کو مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, اشرف غنی صاحب ان کی حکومت 3-4 بندوں کے علاوہ ان کے تو محل سے باہر بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, روز کے حساب سے ان کے لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے, تو پاکستان ان سے بات کر کے کیا کرے گا 20 وقت؟ اشرف غنی صاحب نے آج جو آفر کیے طالبان سے, پتہ نہیں جنرل غلام مصطفیٰ یہ کتاب دیکھیے کہ نہیں, یہ جو اسپائی سٹوریز آ رہی ہے جس میں 2 فورن جرنلسٹ نے کہا ہے کہ ہم نے اجیت دوول اور پاکستانی ISI کے انٹرویو کیے ہیں. انہوں نے پہلے پیرا کے اندر جو خبر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اجیت دوول نے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے لیے کہا کہ فار ایور اینیمیز, ISI ہماری ازلی دشمن ہے. تو وہ اجیت دوول پاکستان کے لیے کیا کرے گا یہ ہمیں معلوم ہے, تو ہم کیا اپنے جو ایریاز اپنے آف انٹرسٹ ہیں سیکورٹی کے ہیں ہمیں ان کو سیف گارڈ نہیں کرنا چاہیے؟ پتہ ہے اجیت دوول کیا کرے گا, اس کا سٹائل آف ورک یہی ہے کہ دشمن کے علاقے میں جا کے وہاں بمباری کرو, مارو لوگوں کو, خون ریزی کرو, ابتری پلاؤ, یہی اس کا طریقہ واردات ہے. دیکھیے میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ پاکستان کا صرف یہ کہتے ہیں, اس طرف میں بھی آ رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان ابھی کیا کرے کیا نہ کرے تمام فیلر پاکستان کا نہیں ہے. ہاں یہ بات میں خود کافی عرصے سے یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان نے جو اپنے آپ کو ایک گڈ بوائے اسکاؤٹ کے طور پہ پیش کیا ہوا ہے, ہم روز کے حساب سے ڈوزز بھی دے رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, خود اپنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں
NDS کا نام لے رہے ہیں, را کا نام لے رہے ہیں. جب یہ فیبروری 27 کا جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ اسرائیل اور انڈیا نے مل کے پلان کیا ہے کابل میں بیٹھ کے. ہم نے اس کے تو ایکشن اس کو لیا کوئی نہیں, ہم نے اس لیے ایکشن لیا کہ ہم شاید خود اپنے اندر ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب بھی اگر امریکہ بہادر ہم سے ناراض ہے یہ سب کچھ, اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو دفاعی انداز ہے سوچنے کا. ہمارے ساتھ رہے گا جی. ویلکم بیک. بپی صاحب, اگر خانہ جنگی بڑھتی ہے اور افغان پاکستان آتے ہیں, ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے کیسے ڈیل کریں؟ دیکھیں, آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہماری ٹوٹل 2600 کلومیٹر کی ہے اور ٹوٹل 12 ہماری بارڈر کراسنگس ہیں. اس میں سے 3 انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہیں, تورخم, چمن اور سپن بولدک, اور باقی جو 6 ہیں وہ ہم نے کلوز کیا ہوا ہے, جو کہ باجوڑ ہے اور وزیرستان ان علاقوں میں. سو ان 3 کے ساتھ ہماری پلان یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کرے سیٹلمنٹ ہو جائے. ان کیس نہیں ہوتا تو اس دفعہ IDPs کا پلان جیسے ہوتا ہے اسی طرح ایکسٹرنلی ڈسپلیس پرسن EDPs ہم چاہیں گے کہ وہ افغان بارڈر کی اسی سائڈ کے اوپر ہیں. اس لیے ہم نے سوچیں گے کہ ہم جو یونائٹڈ نیشنز اور باقی آرگنائزیشنز ہیں کہ وہ سپورٹیو رول میں آئیں. کہ اگر افغانی وہاں سے آتے ہیں تو 30 لاکھ پاکستان میں آلریڈی ہیں, اس میں سے 70% جو ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں اور 30% صرف کیمپس میں ہیں جو کہ نکل چکے ہیں. کیسے انشور کریں گے کہ ایلیگل بارڈر کراسنگز نہ ہوں؟ وہ ہم جو 3 ہیں ان کے اوپر تو آلریڈی چیک اینڈ بیلنس سٹارٹ ہو گیا. آپ کو صرف یہ اچھا لگے گا کہ ہم نے جو FC کیمپس ہیں, جو FCs ہیں ہماری, وہ فریشلی ڈسپلیسڈ ہو گئے. 40,000 FC ڈسپلیسڈ ہو گئے. جو 338 ہماری جو پوسٹ ہیں, جو بارڈر پوسٹ ہیں اور قلعے ہمارے, وہ سارے آپریشن ہیں. سرویلنس سٹارٹ ہو گئی ہے. ڈرون جو تھرمل امیجنگ ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہے. سو ہم اپنے بارڈرز کو تو بہت سیف گارڈ کر رہے ہیں. اب یہ 3 جو چیک پوسٹ ہیں, اور میجورٹی ہمارا پلان ہوگا کہ وہ بلوچستان سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان سائڈ جو ہے ادھر سے بہت زیادہ ریفیوجیز آئیں گے, ان کو بٹھائیں گے اسی سائڈ کے. بٹ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ انٹرنیشنل ایجنسیز ہمارے ساتھ اگر TTP ادھر سے پاکستانی علاقوں پہ حملہ آور ہوتی ہے تو ادھر دیکھیں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے تینوں بارڈرز کو بہت اسٹرانگلی سرویلنس پہ رکھیں گے. اور ایز این ایکسٹرنل ڈسپلیس پرسن ان کو آپ کو ٹوٹل یہ پتا, ٹوٹل 17 ولیجز ہیں جو بلوچستان بارڈر پہ ہیں جہاں سے لوگوں کی کراسنگ ایکسپیکٹڈ ہے. ہم اس کو بہت زیادہ سرویلنس میں رکھیں تاکہ ایسا ایشو اس سائڈ پہ کریٹ نہ ہو. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ لوگ سیف ہیون میں یا چھپ کے ایسے میں اور داسو جیسے واقعات اور سکیں. سو وی آر ویری ویجیلنٹ. زبیر صاحب, اس وقت ورلڈ کیپٹلز کو انگیج کرنا وہ بہت ضروری ہے. اگر واشنگٹن اور لندن وہاں سے آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو پھر اس خطے میں مسائل ہمارے لیے بڑھ جائیں گے, کم نہیں ہوں گے. اور اسی طریقے سے چائنا, روس اور ٹرکی بڑے سینٹرل رول میں. کیا کریں؟ دیکھیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پرسیپشن پاکستان کا اس وقت ٹھیک نہیں ہے ورلڈ کیپٹلز میں, چاہے وہ EU ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے یا دوسری جو ریجنل پاورز ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت جو ایسکلیشن ہوئی ہے اس پہ پاکستان شوڈ پلے اے نیوٹرل رول. پاکستان شوڈ ہیو نو فیوریٹس. اگر پاکستان کا جھکاؤ طالبان کی طرف ہوگا, جو کہ میرا خیال ہے کہ ہے, جو اسٹیٹمنٹس ہیں, چاہے وہ شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنسز, جب آپ افغان امبیسڈر کو رگڑتے ہیں یہاں بیٹھ کے, یا غنی صاحب کو یہاں کرٹیسائز کرتے ہیں اور طالبان کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ہوتا, تو ظاہر سی بات ہے ہمارا تو بڑا جھکاؤ کلیئر ہوتا ہے نا. اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ دا ورلڈ از ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ. آج یورپین کنٹریز سے جو سفرا ہیں, ان کے امبیسڈرز ہیں, انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور افغان ایشو ہی ڈسکس ہوا ہے. میں سوال دہرا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ڈیلیگیشن جائیں, واشنگٹن میں جائیں, لندن میں جائیں, بیجنگ میں جائیں, ماسکو میں جائیں, وہاں انگیج کریے, بات کریے, راستہ نکالیے. یہ ندیم, یہ پارٹ ہوگا اس نیشنل ایکشن پلان کا جو اگلے 4 دن میں ہو سکتی ہے. اگر پرائم منسٹر آج رات ہی بیٹھ کے اس پر فیصلہ کرے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اور اس میں یہ نہ کہیں کہ جی وہ کرپٹ ہے اس کے ساتھ تو میں بیٹھوں گا نہیں, اور وہ غدار ہے اس کے ساتھ میں بیٹھوں گا نہیں. آپ ایک اور چیز بھی دیکھ لیں, ابھی ایک ایٹ دا سیم ٹائم ایک وشس اٹیک ہو رہا ہے آن دی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے. یہ غدار ہیں کہ جی یہ انڈیا کے ساتھ پتہ نہیں ٹویٹر اکاؤنٹ یوز کرتے ہوئے اٹیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. ابھی ہم تو اپنے خلاف خود جنگ شروع کر دیتے ہیں. مطلب ہم نے تو ایک ایسا ہسٹیریا کریٹ کر دیا ہے کہ اسما بخاری ٹائپ ایک خاتون جو ہیں, یا اس قسم کے لوگوں کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو وہ ہے پیٹروٹزم وہ کوسچن مارک ہے. تو باقی کس سے لڑیں گے ہم جا کے؟ ہم تو اپنے خود لڑنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ہی فرنٹس, ایک فرنٹ کم ہے
ایسٹرن فرنٹ، پھر ویسٹرن فرنٹ، پھر انٹرنل فرنٹ. تو سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ اس وقت کہیں کہ جی ٹھیک ہے پالیٹکس کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کریں، جو بھی کیسز ویسز ہیں اس کو پیچھے رکھیں. پاکستان کا بڑے خطرات ہیں اور اس کے بڑے زیادہ کانسیکوینسز ہوں گے. دنیا کو ہمیں کنونس کرنا ہے. پاکستان کو اس وقت سامنے رکھیں. اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے جی آنے والے دنوں میں. آج ہو گیا. محمد زبیر صاحب، اون عباس صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.